اکاموڈیشن ایز اے رینٹ یعنی کرایہ داری پر کوئی دکان، کوئی کاروبار یا کوئی مکان، کسی قسم کی ملازمت، ہوٹل اکاموڈیشن، پراپرٹی موویبل اور اموویبل صرف پاکستان کے شہری اسی آدمی سے کام کریں گے جس کے پاس لافل ڈاکومنٹس ہیں، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے۔ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر جو ہیں، ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ افغانستان کے شہری ہمارے مہمان تھے، ہمارے مہمان ہیں، ان کو 40 سال تک مہمان کے طور پہ یہاں رکھا گیا، ان کی خدمت کی گئی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو استطاعت دی تھی، ہم نے اپنے افغان بھائیوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد ایک فیصلہ کیا، ماڈرن ورلڈ میں اب یہ ممکن نہیں کہ آپ کا اپنا شہری ہو یا کوئی کسی اور ملک کا، وہ بغیر ڈاکومنٹ کے، ویزا کے، پاسپورٹ کے، آئی ڈیز کے بغیر وہ اس ملک میں رہے۔ ہمیں بہت ساری شکایات بیرون ملک سے، اپنے دوست ملکوں سے، سعودی عرب سے لے کر جی سی سی کنٹریز اور پھر مغربی ممالک، یورپ اور امریکہ سے، کہ پاکستان کی آئی ڈی اور پاکستان کے پاسپورٹ، فیک پاسپورٹس جو کہ پاکستان کے شہری نہیں تھے، انہوں نے استعمال کیے، جس کی بنا پر وہ پاسپورٹ نہ صرف بیرون ملک ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر انہوں نے پکڑے، بلکہ اس کی شکایت پاکستان کو کی۔ اسی طرح پاکستان کی بھی یہ پالیسی ہے کہ ون ڈاکومنٹ رجیم، دنیا میں سے کہیں سے کوئی بھی آنا چاہے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، میڈیکل کے لیے، وہ پاسپورٹ، ویزا اور لافل ڈاکومنٹ سے پاکستان آئے گا اور پاکستان اس کو ویلکم کہے گا۔ پاکستان نے ویزا پالیسی آن لائن ہے، ہم تقریباً 126 ممالک کو زیادہ تر کو 24 گھنٹے میں آن لائن اور باقیوں کو ہم تیزی سے ویزاز فراہم کرتے ہیں۔ ویزا پالیسی آسان کی گئی ہے، مگر بغیر ڈاکومنٹ کے اور بغیر پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ اور ویزاز کے اب حکومت کی پالیسی کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، زیرو ٹالرنس ہے۔ تو اسی سلسلے میں ون ڈاکومنٹ رجیم جو تھی، اس کا دوسرا مرحلہ جو 1 اپریل سے شروع ہوا، آج کے دن تک میں آپ سے فگر شیئر کر رہا ہوں، 84,869 84,869 افغان جو شہری تھے وہ واپس ان کے ملک بھیجے گئے۔ اس میں سے 25,320 اے سی سی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز تھے اور باقی لوگوں کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، کسی قسم کی رجسٹریشن، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں تھا، وہ واپس گئے ہیں۔ یہ چاروں صوبوں سے اور آزاد کشمیر اور گلگت سے یہ لوگ سب سے پہلے ٹرانزٹ پوائنٹس پہ انہیں مہمان کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ ٹرانزٹ پوائنٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ پنجاب میں 38، ایک اسلام آباد میں ہے، 2 کے پی میں ہے، 2 سندھ میں ہے، 2 بلوچستان میں ہے، اسی طرح آزاد کشمیر اور گلگت میں ہے۔ وہاں اس ٹرانزٹ پوائنٹس پہ جو اسلام آباد کا ٹرانزٹ پوائنٹ ہے وہ کوئی تھانہ یا کوئی جیل نہیں ہے، وہ کوئی ایسی جگہ، بلکہ وہ حج کمپلیکس ہے جہاں ہمارے حاجی رہتے ہیں، وہاں انہیں رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر صحت، میڈیکل کی، وہاں شیلٹر، میڈیکل، ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی، ساری فیسلٹیز وہاں پر ہیں۔ وہاں سے پھر انہیں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے سرحد تک، جہاں سے یہ اپنے ملک تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے افغان حکومت سے، ہماری منسٹری آف فارن افیئرز رابطے میں ہے تاکہ وہ جب ان کے شہری ان کے گھر تک پہنچے تو وہ باعزت پرامن طور پر آباد ہو سکے۔ آج منسٹری آف انٹیریئر میں بھی افغان ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے سے جو مسائل اور ان کا جو حل تھا اس پر بات چیت کی۔ جلد پاکستان کا ایک ہائی پاورڈ
डेलीगेशन जिसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे वो अफगानिस्तान जा रहा है और अच्छी तवक्कुआत और अच्छी ख्वाहिशात लेकर जा रहा है। मैं ये जो अफगान सिटीजन्स के हवाले से और इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से दोबारा कह दूं, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, कोई मजीद एक्सटेंशन का सोचे बिना और कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक और फैसला किया जो चारों सूबों को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आज के दिन से अगर कोई इलीगल आदमी को किराए पर कोई जगह, कोई दुकान, कोई मकान देगा तो वो भी जिम्मेदार होगा जो इसे ये किरायादारी पर ये जगह देगा। कोई मुलाजमत इलीगल आदमी को जिसके पास पासपोर्ट है, वीजा है या लॉकफुल डॉक्यूमेंट है, वो किसी भी मुल्क से है, उसे कोई किराए पर घर दे, उसे कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई नौकरी दे, वो दे सकता है। इसी तरह होटल अकोमोडेशन और किसी किस्म की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चार चीजें मैं दोबारा गिना दूं। अकोमोडेशन एज ए रेंट यानी किरायादारी पर कोई दुकान, कोई कारोबार या कोई मकान, किसी किस्म की मुलाजमत, होटल अकोमोडेशन, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल सिर्फ पाकिस्तान के शहरी उसी आदमी से काम करेंगे जिसके पास लॉफुल डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा है, पासपोर्ट है। और मैं आपको दोबारा कह दूं, कारोबार के वीजे, सेहत और तालीम के लिए वीजे, सैरो सियाहत के लिए वीजे ऑनलाइन 126 मुल्कों को दे रहे हैं और अफगानिस्तान को बड़ी तादाद में वीजे तकरीबन 2 साल में 10 लाख से ज्यादा वीजा इशू किए। ना सिर्फ वीजा इशू किए, 16 कैटेगरीज हैं, 16 कैटेगरीज हैं। 16 कैटेगरीज में हर चीज कवर्ड है। इसमें मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिस्ट हैं, इसमें आपके फैमिलीज हैं, इसमें इवन जो तबलीग के लिए तशरीफ लाते हैं हमारे मुबल्लिग वो भी शामिल है। 16 कैटेगरीज में अफगानिस्तान को वीजा इशू किए जाते हैं। 2 साल में ये वीजे तकरीबन 10 लाख हैं और हर 10 में से 2 वीजे को एक्सटेंशन मांगते हैं हमारे अफगान भाई, जिसको एक्सटेंशन जो है 2 दफा में एक्सटेंशन इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको देती है और इसकी तादाद भी इसी परसेंटेज से आप लगा सकते हैं कि 10 लाख में से तकरीबन कोई 20% के लोग एक्सटेंशन मांगते हैं, जिनमें से ज्यादातर को एक्सटेंशन दी जाती है। और इस अमल को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने हर हफ्ते इंटीरियर मिनिस्टर इसका रिव्यू करते हैं। इसमें से आने वाली जो शिकायत है उसके लिए एक हमने तमाम सूबों ने, आजाद कश्मीर और गिलगित ने अपनी हेल्पलाइंस बनाई है और वफाक की इंटीरियर मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन है। कोई शिकायत, कोई भी शिकायत और उसके अलावा मीडिया पर आने वाली कोई भी रिपोर्ट हम उसको वेरीफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अफगानिस्तान से भी हमें कई दफा शिकायत वो भेजते हैं जिसको हम वेरीफाई और इन्वेस्टिगेट करते हैं। पिछले दिनों एक खातून की हलाकत की खबर अफगान एम्बेसी ने हमें कही। जब वो इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो फेक न्यूज निकली और वो फेक न्यूज ने न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्कात में मसला, बल्कि उस फेक न्यूज ने पाकिस्तान के लिए भी बैड नेम क्रिएट किया। तो इसी तरह की फेक वीडियोस चंद एक जगह पर पंजाब के हवाले से आई थी जिसको वेरीफाई किया गया, जिसका ऑन ग्राउंड कोई नहीं निकला। आज के दिन तक हम हर रोज की बुनियाद पर सूबे और इंटीरियर मिनिस्ट्री रोजाना शिकायत का इसे देखती है। किसी किस्म की शिकायत जो है वो मिसबिहेव की हो, वो किसी न किसी और तरफ निशानदेही करे, जीरो टॉलरेंस है। हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमान हैं। अफगान भाई और बहनें जो थे उनको हमने 40 साल मेहमानों के तौर पे इस मुल्क में रखा और आज उनकी वापसी भी एक मेहमान को जिस तरह वापस उसके घर छोड़ के आते हैं उसी तरह पाकिस्तान कर रहा है। और इसके लिए
ہم میڈیا رپورٹس بھی اور دوسری بھی اسی طرح ایک انٹرنیشنل میڈیا نے بی بی سی نے ایک پچھلے دنوں خبر دی کہ تقریباً 1 ملین ہتھیار جو ہیں وہ بھی ان میں سے آدھے جو ہیں وہ غائب ہیں اور وہ شاید کئی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں. اور اسی طرح یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انڈوز کرتی ہیں پاکستان کے موقف کو. پاکستان نے یہ فیصلہ ماڈرن دنیا میں اپنے آپ کو ایک جدید ملک کے طور پر کہ جہاں پر کوئی ڈاکومنٹس کے بغیر نہ ہو, نہ کوئی بزنس ڈاکومنٹ کے بغیر ہو, نہ کوئی شہری ہو, نہ کوئی کسی دوسرے ملک سے کوئی شہری بغیر ڈاکومنٹس بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے آئے, وہ جاری کیا. اور ہماری بھی یہی کئی شکایات تھیں کہ نارکوٹکس کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے ایسے لوگ جن کی کسی قسم کی رجسٹریشن نہیں, جن کے پاس کسی قسم کا کوئی پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے, تو ان لوگوں کو تو حکومت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں کہاں نہیں رہ رہے. وہ بہت سارے لوگ اس میں سے پھر اس طرح کے کرائمز میں بھی اور ٹیررزم میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. یہ آپ کو اس پر بریفنگ ہر ہفتے اس پر دی جائے گی. اور اس پر ابھی تک میں جو یہ 1 ڈاکومنٹ رجیم شروع کی گئی تھی, آج کے دن تک پاکستان نے 9,07,351 لوگوں کو واپس افغانستان باعزت طور پہ بھیجا ہے. 9,07,391. اور یہ اس میں پہلا اور دوسرا مرحلہ دونوں شامل ہیں. دوسرے مرحلے میں آج کے دن تک 84,869 لوگ, جس میں سے صرف 25,320 اے سی سی کارڈ ہولڈرز تھے اور باقی تمام ایسے تھے جو اللیگل تھے, جن کے پاس کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی. کوئی آج کے دن تک شکایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی جو کہ ویریفائی ہو. اور آئندہ بھی شکایات کے حوالے سے بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, اور اس پروسیس کو تیزی سے چلانے کے لیے انٹیریئر منسٹری چاروں صوبوں کے ساتھ, آزاد کشمیر اور گلگت کے ساتھ رابطے میں ہے. اور ہم اس کو ہر ہفتے اور روزانہ کی بنیاد پر اس پہ رپورٹس آتی ہیں. ہمارے ساتھ تقریباً زیادہ تر لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں چاروں صوبوں میں سے. کوئی کسی جگہ سے تعاون جو ہے وہ زیادہ ہے, کسی جگہ سے کم ہے, لیکن تعاون کیا جا رہا ہے. اور یہی پاکستان کا فیصلہ ہے, یہی ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں وہی آدمی اب رہے گا, وہی آدمی یہاں پر کام کرے, میڈیکل کے لیے آئے, ایجوکیشن کے لیے آئے, سیر و سیاحت کے لیے آئے, لیکن وہ ڈاکومنٹس پہ آئے گا, ویزا پہ آئے گا, پاسپورٹ پہ آئے گا. اور اس پر میں دوبارہ ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.